جاوید لطیف صاحب، اب ایک چیز جو آپ بارہا مرتبہ کہتے رہے جب آپ لوگ حکومت میں بھی تھے، جب 14 جماعتوں کا جو الائنس میں، تب بھی آپ کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی لاڈلا ہے، اور آپ بہت سے سوالات اٹھاتے تھے۔ اب تو حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی بات مطلب تسلی ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ ہے، اب انصاف کے پلڑے برابر ہیں، اور اسی جو کہتے تھے آپ لوگ، رانا ثناء اللہ بھی کہتے تھے کہ بالکل سازگار ماحول ہوگا اور زیرو رسک ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور اب لاڈلا کوئی اب رہ تو نہیں گیا کسی کا؟ نہیں، آج بھی لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ میں تب مانوں جب 2018 میں جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا، جو ذہن سازی نوجوانوں کی گئی، جس طرح ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی گئی، کیا آج اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں کی جا رہی۔ اور جہاں تک آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کن کن حربوں سے، کن کن ڈیلے ٹیکٹکس سے آپ اس کی کرپشن کو چھپا رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ابھی تک اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ڈیلے ٹیکٹکس کی وجہ سے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کچھ دانشور، کچھ تجزیہ نگار، کچھ کالم نویس آج بھی جو نواز شریف کو عوامی حمایت حاصل ہے اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے، ہماری سیاسی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اور اگر آج اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ آج بھی اگر یہ کوئی ایسا رول ادا کرتے ہیں جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کوئی کرتا ہے تو اس کو معافی ہو جاتی ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں دھلنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے کہ اس کی غلطی کا یا اس کا نزلہ جو ہے وہ میرے پہ گرا دیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو ہونے سے پہلے، ان کے نتائج آنے سے پہلے ایک بائی ڈیزائن اس کو متنازع بنانے کی کوشش، خواہش ہے کچھ جگہوں سے جو جمہوری قوتوں کو کبھی مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ سوچ ہے جو نواز شریف کو کبھی بھی، وہ 97 ہو، 2013 ہو، جب نواز شریف آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی کی سپورٹ، حمایت حاصل ہے، مگر جب ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس وقت کی بھی باتیں لوگوں کو کہنی چاہیے، کھلے عام سچ بولنا چاہیے، اور آج بھی انصاف کے تقاضے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی پورے ہونے چاہیے اور میرے لیے بھی پورے ہونے چاہیے۔ تو ابھی بھی آپ کا جو خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے، جو 2018 میں جو فیلڈ آپ سے چھینی گئی وہ ایک تو واپس نہیں ملی، اور آج بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا رہا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کسی کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود جو ہے کسی بم کو جا کے پیر مار دیتے تھے، مطلب یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا۔ اور وہ مطلب یقیناً ایک نظریاتی لیڈر ہو اور وہ اپنے موقف پر اگر قائم رہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کو ماننا چاہیے۔ آپ بم کو مارنے کی بات کریں، آپ اس کو گردن پیش کرنے کی بات کریں، آپ اپنی حکومت گنوانے کی بات کریں، اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا، اس کی بڑی قیمت بھی ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور نواز شریف نے بڑی قیمت ادا کی ہے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے۔ نواز شریف نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے۔ نواز شریف نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ نواز شریف نے بہت بڑی قربانی دی ہے کارگل پہ کمیشن نہ بنا کے۔
جاوید لطیف صاحب، آپ نے جو ابھی تین چار باتیں کر لی، میرے خیال میں یہ کافی ہیں. جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں مبینہ طور پر میاں نواز شریف صاحب پر لاڈلے ہونے کے، یہ تو جو آپ نے باتیں کی ہیں یہی کافی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی کسی کے لاڈلے ہو ہی نہیں سکتے. وہ صرف اور صرف عوام کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے نظریات کی وجہ پہ. دیکھیں بات یہ ہے، یہ میری ریاست ہے، ادارے میرے ریاستی ادارے ہیں. میں کس طرح سوچ سکتا ہوں کہ میں اپنی ریاستی اداروں پہ پیٹرول بم پھینکوں، مسلح ان کے خلاف کوئی ایکشن کروں؟ میں ریاستی اداروں کو پرامن رہتے ہوئے ریاستی اداروں سے نہ پہلے مجھے گلا تھا نہ آج ہے. مجھے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے چند وہ لوگ جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جو آئین قانون سے خود کو ماورا سمجھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے متعلق بات کی. اور آج بھی کیا سپریم کورٹ جیسے ادارے میں آج فیض آباد دھرنے کے حوالے سے باتیں نہیں ہو رہی؟ کیا 9-10 مئی کے سہولت کاروں کو ایک ادارے نے خود احتسابی کر کے اس پر ایکشن نہیں لیا تھا؟ یہی بات میں کرتا تھا. اور ہر ادارے میں احتساب کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر ادارے اپنے اندر خود احتسابی کر لیں تو نہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ مجھے کرنے کی پیش آئے، اور پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھے. میاں صاحب چلیں، اب یہ تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مزید کوئی الائنسز، مزید استحکام پاکستان پارٹی، چلیں اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی بڑے الیکٹیبلز ہیں. ساؤتھ پنجاب کا ان کے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی خاموشی ذرا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اسی وجہ سے ہے کیونکہ آئی پی پی بن گئی جہانگیر خان ترین کی وجہ سے. تو اب کیا پی ایم ایل این بھی پنجاب کے اندر بھی کچھ اس قسم کی کوئی چاہے گی کہ ان جماعتوں کو، کیونکہ وہ بھی تو ابھی بہت چھوٹی سی جماعت ہے نا، ابھی کل بنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب بھر میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی انتخابی اتحاد ہم کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. جہاں تک دیگر 3 صوبوں کا تعلق ہے تو جس طرح جماعت کو 2018 سے پہلے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مسلم لیگ کو توڑنے کا، کمزور کرنے کا، اور جس طرح 6 سال اس پہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد ہماری مجبوری تھی کہ دیگر 3 صوبوں میں الائنس کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، تاکہ ان علاقائی جماعتوں کو قومی دھارے میں شامل کر سکیں اور قومی جماعتوں کو اتنا موقع، اتنی سپیس دے سکیں کہ وہ نیشنل جماعتیں کہلا سکیں. تو ہمیں پہلے ہی پنجاب کے اندر ایک ایک سیٹ پہ 6-6 7-7 لوگ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو چھوڑ کے کیسے ممکن ہے کہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے؟ اس لیے ہم پنجاب میں کہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ کوئی 2 سیٹوں کے اوپر معاملات طے کرے گی. چوہی شجاعت صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. دیکھیں جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. 1-2 سیٹیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ پارٹی قائد نواز شریف ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا.